اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے احکمت، مضبوط کی گئی ہے، آیاتہ اس کی آیات، ثم پھر فصلت کھول کے بیان کر دی گئی ہے، من لدن کی طرف سے، حکیم حکمت والے، خبیر خبر رکھنے والے۔ اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، بشیر و بشیر خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، یہ کہ تم استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبوا تم رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو، متاعا حسنا اچھا فائدہ، الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک، ویؤتی اور وہ عطا کرے گا، کل ذی فضل ہر فضل والے کو، فضلہ اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ بس یقیناً میں ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ تم پر، عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ بہت بڑے دن کے عذاب سے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے، مَرْجِعُكُمْ تمہارا لوٹنا، وَهُوَ اور وہ، عَلَى كُلِّ ہر ایک شيء چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، یثنون موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ الا خبردار، حین جب، یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو۔ وما اور نہیں ہے، من کوئی، دابہ زیرو چھپایا، فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، رزقها اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعها اور اس کے سوپے جانے کی جگہ کو، کل ہر ایک، فی کتاب کتاب میں ہے، مبین جو واضح ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے، اس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے، پھر ان کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، یہ حکمت والے اور خبر رکھنے والے کی جانب سے ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم معافی طلب کرو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اپنا فضل دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر گئے بس یقیناً میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، خبردار یقیناً وہ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ وہ اس اللہ سے چھپ جائیں. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، خبردار جس وقت وہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، ڈھانپ لیتے ہیں خود کو کپڑوں میں. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جس کو وہ آہستہ کرتے ہیں اور جس کو وہ بلند کرتے ہیں وہ اسے جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو جاننے والا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی زیرو زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر ایک واضح کتاب میں موجود ہے. سورہ ہود یہ مکی سورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اذا الشمس كورت، اور بعض میں واخواتها، اور اذا السماء انشقت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. کہا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورہ مرسلات نے، اور اذا السماء انشقت اور اذا الشمس كورت اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت سورت کو پڑھتے تھے تو آپ پر اس کے معانی اتنے اثر کرتے تھے، آپ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ خوف کی وجہ سے آپ کے جسم پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ وہ صورت ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، ان کے معانی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محکم کا معنی یہ ہے کہ اس کی آیتیں ہر قسم کے باطل کی ملاوٹ سے پاک ہیں. یعنی کہ ان کی آیتوں میں کسی قسم کی باطل کی آمیزش نہیں کی گئی، اور اس کے الفاظ ہر قسم کے غلطی خطا اس سے محفوظ ہے. محکم ہے یہ معنی ہے. یعنی محکم کا معنی کہ ہر قسم کے باطل کی آمیزش اس سے یہ پاک ہے. ثم فصلت، پھر اس کو کھول کر بیان کیا گیا. یعنی اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، حلال کے مسائل ہیں، حرام کے مسائل ہیں، عقیدہ توحید ہے اور آخرت کے معاملات ہیں، جو جو بھی بات اس میں بیان کی گئی ہے اس کو کھول دیا گیا. ثم فصلت، پھر اس کو کھول دیا گیا. من لدن حکیم، وہ حکیم کی طرف سے ہے. یعنی
وہ حکمت رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سا حکم کب دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے. یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ کسی عام بندے کی طرف سے نہیں، کسی بندے کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ حکیم حکمت والے کی طرف سے ہے. مطلب کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. اور خبیر کہ وہ خبر بھی رکھتا ہے، باخبر ہے، اس کو پتا ہے کہ معاملات کا انجام کیا ہوگا. بعض دفعہ ایک بندہ ایک منصوبہ بناتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا. وہ اس کا پہلے تجربہ کرتا ہے، تجربہ کر کے دیکھتے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. خبیر، اس کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. گویا کہ یہاں پر قرآن مجید کی 4 صفات اس آیت میں بیان کی. ایک تو اس کی آیتیں محکم ہیں، کسی قسم کی غلطی، خطا، باطل کی آمیزش ان آیتوں میں نہیں ہے. ہاں کسی کے اپنے دماغ کے اندر تضاد ہو، اس کو اس میں تضاد دکھائی دیتی ہے، الگ بات ہے. اس طرح کے شاعر کہتا ہے آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے. اس میں قصور کیا ہے؟ بھلا آفتاب کا. کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ کسی کی سوچ ہی منفی ہو، اس میں قرآن مجید کا کیا قصور ہے؟ جس طرح کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بخار کی وجہ سے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب اس کو سادہ پانی جب میٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس کو کڑوا دیتا ہے. اس میں پانی کا کیا قصور؟ یوں بعض لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو ان کو قرآن کی سیدھی باتیں اور سیدھی آیات بھی ان کو متضاد نظر آتی. تو اس میں قرآن کے اندر تضاد نہیں ہوتا، یہ تضاد ان کی شخصیت میں ہوتا ہے. دوسری بات کہ اس کی ہر بات کو کھول کے بیان کیا گیا. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں باتیں کھولی نہیں گئی، ان کی یہ باتیں غلط ہیں. ہر بات اللہ نے کھول دی. تیسری بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور چوتھی بات وہ اللہ جو حکمت والا ہے، حکیم ہے. جب وہ خود حکیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوری کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اور خبیر، اس کو معاملات کے انجام کی اچھی طرح خبر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہ 4 صفات بیان کرنے کے بعد پہلا حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ وہ لفظ ہے کہ جو تمام انبیاء کی دعوت کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ڈراتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا عذاب آئے گا. اور نیکیاں کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہوں، بشیر ہوں ان کے لیے. کافروں کے لیے نذیر ہوں، ایمان والوں کے لیے بشیر ہوں. گویا کہ دعوت 2 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے. وہ دعوت جس میں لوگوں کو صرف ڈرایا جائے وہ بھی کامل دعوت نہیں ہوتی. اور وہ دعوت جس میں لوگوں کو خوشخبری ہی سناتے رہے بندہ، یہ بھی کامل طریقہ نہیں ہوتا. دونوں طریقوں سے ڈرایا بھی جانا چاہیے اور خوشخبری بھی دی جانی چاہیے. اب تم کرو کیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو. یعنی جو شرک تم نے کیا، جو تم نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنایا، اب اس کی اللہ سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو. ثم توبوا الیہ، جب تم توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو، پھر اس کی طرف توبہ کرو. یہاں پر توبہ کا معنی ہے پھر وہ اعمال کرو جو بتائیں کہ واقعی تم نے استغفار کیا. یہاں پر 2 چیزیں اس کو اچھی طرح سمجھیں. ایک ہے استغفار کرنا. استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں جو غلطی ہو گئی اس کی اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ ہوتا ہے استغفار. اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، شرمندگی ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کو استغفار کہتے ہیں. پھر اس کے بعد توبہ، پھر اس کی طرف توبہ کرنا. جب استغفار ہو گئی، معافی مانگ لی، پھر توبہ کا کیا معنی ہے؟
یہاں پر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ واقعتاً تم نے اللہ سے استغفار کر دیا. یعنی کہ یہاں پر توبہ سے مراد ہے نیک اعمال کرو. ایک تو ماضی کی گناہوں کی معافی مانگو اور پھر آئندہ نیک اعمال کرو. اور اگر نیک عمل نہیں تو پھر اس کو توبہ نہیں کہا جاتا, یہ استغفار نہیں ہے. ثم توبوا الیہ, پھر تم اس کی طرف رجوع کرو نیک اعمال کے ساتھ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, وہ تم کو فائدہ دے گا, اچھا فائدہ ایک مقرر مدت ہے. اچھے فائدے سے مراد کیا ہے؟ اچھے فائدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تمہارے عام معاملات کو بھی نیکیاں بنا دے گا. جو تمہاری ضروریات زندگی ہیں, مثلا تم کھانا کھاتے ہو, اللہ تعالیٰ کھانا تم اچھی نیت سے کھاتے ہو, اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے گا. تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, تم اپنی ضرورت کے لیے ڈالتے ہو, لیکن اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے گا. جو بھی تم کام کرو گے اللہ مباح امور, مباح وہ ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں, ان کو بھی اللہ عبادت بنا دے گا. کب؟ جب تم سچی توبہ کرو گے, اللہ کی طرف استغفار کرو گے. پھر انسان کو سونے پر بھی اجر ملتا ہے. کیوں؟ وہ سوتا اس لیے کہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. کھانے پر بھی اجر ہے, وہ کھاتا اس لیے کہ جسم میں طاقت ہے اللہ کی عبادت کرو. انسان کو ہر عمل پر اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک معنی یمتعکم متاعا حسنا, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم استغفار اور توبہ کرو گے, اللہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کے معاملات کو اچھا کر دے گا. تمہیں رزق پاکیزہ ملے گا, آسانی سے ملے گا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں حیات طیبہ عطا کرے گا. حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ حیات طیبہ یہ ہوتی ہے کہ اطمینان کی زندگی. یہ اللہ جس کو نصیب کر دے, اللہ کا اس کا بہت بڑا فضل ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بننا نا کہ اللہ مجھے اتنی دنیا دے تاکہ میں دنیا کی زندگی میں موج کروں. اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے حیات طیبہ عطا فرما. تو حیات طیبہ بھی متاع حسنہ ہے. اللہ آپ کو بتائے حسنہ دے گا, دنیا بھی دے گا, اطمینان نفس بھی دے گا. الی اجل مسمى, موت تک. جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تمہیں سکون کی زندگی دے گا. کب؟ جب تم توبہ اور استغفار کرو. یقین مانو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے, اور جب نہیں کرتا تو سر پر ایک بوجھ رہتا ہے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل دے گا. یہاں پر مراد ہے ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا. یعنی دنیا میں تو وہ تم کو بتائے حسنہ دے گا, اس سے زائد بھی وہ فضل تم پر کرے گا کہ ایک نیکی کرتے ہیں وہ 10 لکھی جاتی ہے, پھر وہ 700 گنا تک آگے جاتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ طَوِيلٍ, اگر تم پھر گئے, تم نے توبہ نہ کی, اللہ کے حکموں کو نہ مانا, پھر میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آئے ہی آئے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا, سنو لوٹنا تم سب کا اللہ کی طرف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہر چیز میں قدرت رکھنے والا. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا, اس آیت کی مفسرین نے 2 سے 3 تفاسیر کی ہیں. اس کی پہلی تفسیر عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ منافقین اور کافر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو منہ چھپا کر اور سینہ پرلی طرف کر کے مروڑ کر گزرتے کہ حقارت کی بنا پر, تاکہ یہ نبی ہمیں دیکھے نہ اور نہ ہم اس کو دیکھیں. نفرت اور حقارت اور اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا, یہ اپنے سینے اس لیے موڑتے ہیں آپ سے کہ آپ سے چھپ جائیں, ان کو پتہ نہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں گزرا ہوں. ایک معنی. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض مومن مسلمان وہ جس وقت قضائے حاجت کرتے تھے
یا حقوق زوجیت کے لیے اپنے اہل کے پاس جاتے تو اس وقت ظاہر بات ہے انسان کا سطر جو ہوتا ہے شرم کا کلی ہوتی ہے، تو وہ ایسے ٹیڑھے ہو جاتے کہ کہیں آسمان کی طرف میری شرمگاہ نہ ہو جائے. کیوں؟ آسمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ، تو اس کے سامنے میری شرمگاہ، وہ ایسے ٹیڑھے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ٹیڑھے ہو کر اللہ سے چھپانا چاہتے ہو کسی چیز کو، وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے جس وقت تم اپنے اوپر بڑے بڑے کمبل لے لیتے ہو، اس کو تب بھی پتا سارا. تم سینہ ٹیڑھا کر کے اسے کیا چھپا لو؟ یعنی شرم اور حیا اللہ تعالیٰ سے کرو، یہ اپنی جگہ پر، لیکن شرم اور حیا کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے تکلفات میں پڑ جاؤ کہ تمہاری زندگی تنگ ہو جائے. اب کوئی بندہ کہ میں اللہ سے شرم کرتا ہوں اور میں نے بالکل ننگا نہیں ہونا، کہیں میں بیت الخلاء کے اندر، یہ تکلفات ہیں، اس سے انسان نہیں نکل سکتا. تو اس میں یہ ان ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ حیا ضرور کرو، لیکن حیا کا یہ طریقہ جو ہے یہ تمہارے بس سے لائی ہے. اور تیسرا اس کا معنی، بعض مشرکین وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم چھپ جاتے ہیں نا، کوئی کام چادر میں چھپ کر کرتے ہیں، کمبل میں چھپ کے کرتے ہیں، اوٹ میں جا کے کرتے ہیں، تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا. اس طرح کے بعض مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں تو اللہ کو باتوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رد کیا. یہ سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں. الا انہم یثنون صدورہم، خبردار یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، لیستخفوا، تاکہ یہ اللہ سے چھپ سکے. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، خبردار جب یہ اپنے اوپر کپڑے چڑھا لیتے ہیں، کمبل لے لیتے ہیں، وہ تب بھی ان کو جانتا ہوتا ہے. جو یہ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یہ تو ظاہر ہے، تم ظاہر اسے کیسے چھپا سکتے ہو؟ وہ تو تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو چھپاتے ہو تم. وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے زمین پر کوئی زیرو. دابہ اس سے مراد صرف جانور نہیں ہے، بلکہ ہر زمین پر چلنے والا مراد ہے، زیرو مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی زیرو جو دنیا میں ہے اس کا رزق میرے اوپر ہے، یعنی اس کو رزق دوں گا تو میں دوں گا، جب میں نہیں دوں گا تو کوئی اور اس کو دے نہیں سکتا. یہ اس کا مطلب ہے. کتنے ایسے جانور ہیں کہ جب اللہ ان کو رزق نہیں دیتا تو وہ مر جاتے ہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی ہر صورت میں رزق دے گا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی رزق دے گا تو اللہ دے گا، اگر وہ نہ دے گا تو کوئی اور نہیں دے سکتا. ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان بھوک کی وجہ سے وہ مرتے ہیں، اللہ نے ان کا جو رزق لکھا تو وہ پورا ہو گیا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جبریل نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے. جب ترمذی کی روایت ہے، کوئی جان اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتی. اس کا کھانا اور پینا جب تک پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو کبھی موت نہیں آتی. یہ حتمی بات ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ رزق کے پیچھے اتنا نہ توڑو، وہ تو ملنا ہی ملنا تمہیں. لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے اپنے گھروں پہ بیٹھ جاؤ کہ اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو، لیکن اپنی نظر اور توجہ پوری اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر رکھو. دکان کھولو لیکن اس نیت سے نمازیں بھی چھوڑ دو کہ ایسا نہ ہو میں نماز پڑھنے جاؤں پیچھے سے گاہ کھا جائے، اور اس نیت سے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دو کہ سچ بولا تو شاید سودا ہی بننا نہیں. اس نیت سے ملاوٹ شروع کر دو کہ جی اگر ملاوٹ نہ کی تو بچنا ہی کچھ نہیں. یہ کام جائز نہیں ہے. جائز اسباب اختیار کرو، رزق تمہیں بچانا رب کی ذمہ داری ہے. اگر اسباب پر روزیاں ہوتی نا
تو کئی لوگ کروڑوں کے کاروبار کر کے خسارہ کھا کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی نقصان نہ اٹھا، خالی اسباب پر کام نہیں چلتے، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق اس کے ذمہ ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے۔ کئی انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور کروڑوں کماتے ہیں، اور کئی پڑھے لکھے اتنی ڈگریاں لے جا کر وہ ان پڑھوں کی فیکٹریوں میں نوکر لگتے ہیں، اتنی ڈگریوں کا بوجھ اٹھا کر، اور کئی ان پڑھ ہو کر اتنا کماتے ہیں۔ رزق پر جب بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان، اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو رزق کی خاطر میرے حکموں کی نافرمانی کرے گا نا تو تم یہ سمجھ لینا کہ رزق تجھے میری اطاعت کرنے سے بھی ملے گا، میری اطاعت کرنے سے بھی تجھے رزق ملے گا۔ رزق میری اطاعت اس وجہ سے نہ چھوڑنا کہ روزی میں کمی آئے گی، وہ نہیں آتی۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی زمین کے اندر زیرو الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر اس کا رزق۔ یہ تو اس کا ایک معنی ہو گیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں کہاں بستی ہے، اور ہر مخلوق کی خوراک کیا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچا ہے۔ انسانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جنات اور باقی مخلوقات کی تو بات ہی نہیں۔ انسان انسانوں کو نہیں کھلا سکتے، ایک وقت پر نہیں کھلا سکتے۔ اللہ ہر ایک کو روزی دے رہا، برکت دے رہا، اس کی ضرورت کے مطابق دے رہا۔ کتنی وسعت ہے اللہ کی، اس کو پتا ہے کہاں کہاں میری مخلوق ہے، اس کی کیا کیا روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور سونپے جانے کی جگہ کو۔ ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ، اس پر مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک ہے ماں کا رحم، مستقر سے مراد ہے ماں کا رحم، اور مستودع اس سے مراد ہے باپ کی پشت۔ دوسری تفسیر، مستقر سے مراد ہے رحم، اور مستودع اس سے مراد ہے قبر، اور ایک مستقر سے مراد دنیا اور مستودع سے مراد آخرت۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر انسان دنیا میں آنے سے پہلے تھا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جہاں پر دنیا میں آنے کے بعد یہ رہا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جہاں پر دنیا سے گزر کر یہ جائے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی، اور اس قبر میں یہ کتنا عرصہ ٹھہرے گا، دنیا میں یہ کتنے دن گزارے گا، کتنی سانسیں لے گا، ماں کے پیٹ میں یہ کتنا عرصہ گزارے گا، اللہ کو یہ سارا ہی پتہ ہے۔ کیوں؟ جس نے روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اتنا عرصہ گزارنا اور اس کے لیے اتنی روزی بنتی ہے۔ یعنی اس کا بھی تعلق پیچھے ہی ہے کہ جس نے روزیاں دینی ہیں اس کو پتہ ہے اس نے تمہیں روزی کتنی دینی ہے، تمہاری زندگی کتنی اور تمہاری موت کب آنی ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہ ہے سورہ ہود۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کتنی دیر میں بنایا، اور پھر آگے انسان کی فطرت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔